اس وقت ہمارے ساتھ جام کمال خان صاحب موجود ہیں. آپ وزیر اعلیٰ بلوچستان ہیں. جام صاحب بہت شکریہ. جام صاحب, وزیر اعلیٰ سندھ نے سوال اٹھایا کہ کوارنٹین تو وہ تھا ہی نہیں جو کہ تافتان میں بنایا گیا, ایک دوسرے کے ساتھ لوگوں کا کانٹیکٹ تھا اور ایک دوسرے سے لگ گیا, اور بہت بڑی تعداد میں اب کیسز سامنے آ رہے ہیں. یہ ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب نے بھی مان لیا کہ کوئی آئیڈیل صورتحال نہیں تھی. اصل میں اس میں شاذب صاحب ایک چیز سمجھنے کی بات ہے, جب یہ لوگ ایران سے آ رہے تھے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں جب پہلے 2 کیسز آئے تو ایک میرے خیال غالباً اسلام آباد اور ایک کراچی میں آئے, تو بائی ایئر زائرین سے ہی ادھر سے آئے تھے, تافتان سے نہیں آئے تھے. دوسری بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہم سب آن بورڈ تھے, ہمیں پتا تھا کہ یہ زائرین جتنے بھی آ رہے ہیں یہ سارے قم سے آ رہے ہیں, عراق سے آ رہے ہیں, مشہد سے آ رہے ہیں, اور ان سب میں 70 to 60% پتا ہوگا کہ وائرل کے چانسز ان سب میں زیادہ ہیں. کویسچن 2 ہمارے سامنے تھے, ہم ان کو یا تو اسی طرح پاکستان میں ہر جگہ واپس بھیج دیتے, جانے دیتے. دوسرا آپشن تھا کہ یا ہم ان کو ایک ہی جگہ رکھتے. کوارنٹین میں رکھنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ یہ تقریباً 5000 ہر آدمی کو الگ الگ رکھا جائے گا. کانسیپچول یہی تھا کہ یہ لوگ چونکہ آ رہے ہیں, ان کو 14 دن ہم نے ہر صورت کوارنٹین میں رکھنا ہے, کیونکہ اس 14 ڈے کو اگر ہم نے سرپاس نہیں کیا تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا چلے گا کہ ان کے اندر وائرس ہے یا نہیں ہے ٹیسٹ کے دوران. اب دوسری بات جو بہت امپورٹنٹ ہے, جو میرا خیال میں نے تو بار بار مراد علی شاہ صاحب کو اور پرائم منسٹر صاحب سب کو کہا ہے, میں نے کہا شاید ہم یہ سمجھ نہیں پا رہے کہ تافتان میاں والی گجرات یا لاڑکانہ یا کسی اور شہر کی طرح جگہ نہیں ہے. یہ کوئی 600-650 کلومیٹر کوئٹہ سے دور بارڈر کا علاقہ ہے جہاں پہ صرف ایک BHU قائم ہے, اور وہاں اتنی ساری فیسلٹیز کو ایک ساتھ بنانا آرمی نے, گورنمنٹ آف بلوچستان نے, FC نے, سب نے مل کے بڑا کام کیا, اور ہماری پوری یہ کوشش رہی کہ ہم ان کو کہیں جانے نہیں دیں. یہ 4000 4,500 لوگوں کو ایک ساتھ رکھنا اور 14 دن ان کے ساتھ ایک مینجمنٹ کرنا, یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے. یہاں پہ باقی سارے کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم نے 100 رومز کا وارڈ بنا دیا, 1100 زائرین کو ہم کیٹر کر رہے ہیں, اور اتنی بڑی فیسلٹی پنجاب کی بھی ہے اور سندھ کی بھی ہے. گورنمنٹ آف بلوچستان کے لیے ان 5000 لوگوں کو مینج کرنا آئسولیٹڈ ایریا میں جہاں صرف 2 پکے بلڈنگز تھے, باقی بھی نہیں ہے, ہمیں سارا ڈیولپ کرنا پڑا. سب کام مشکل تھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. شروع میں آپ کی حکومت کی حوالے سے تعریف بھی ہو رہی تھی, مگر مسئلہ یہ تھا کہ ان لوگوں کو صرف دوسرے ملک کے شہریوں سے تو نہیں دور رکھنا تھا, ان میں ایک دوسرے سے بھی ان کو دور رکھنا تھا, کیونکہ یہ سارے کے سارے متاثر ہو گئے ہیں. اب جب آپ دوسرے صوبوں کو بھیج رہے ہیں, اگر اس وقت بھیجا جاتا تو کم لوگ ہوتے اور انڈیویجولی حکومت ان کا خیال کر لیتی. اب تو بہت زیادہ بڑی تعداد میں لوگ نکل کر آ رہے ہیں کیونکہ ایک دوسرے کو لگا دیا انہوں نے. اب یقینی طور پہ آپ کی بات ٹھیک ہے, انڈیویجولی ان لوگوں کو سب کو ہم نے آپشن دیے. تقریباً کوئی 3-4 ہزار لوگوں کے لیے جب ہم نے ٹینٹ فیسلٹیز بنائی, ان سب کو وہاں پہ الگ رکھنا بالکل ناممکن جیسی بات ہے, اور وہ الگ ہو بھی نہیں سکتے کیونکہ آپ کے پاس اتنا بڑا اسپریڈ آؤٹ ادھر ہے بھی نہیں, اور آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ ان میں سے کورونا وائرس کس کو ہے اور کس کو نہیں ہے جب تک کہ آپ پوری ٹیسٹ فیسلٹی کر نہیں لیتے. دیکھیں یہ سارے جس میں سے تقریباً 1500 پنجاب کے زائرین ہیں, تقریباً 700-800 سندھ کے ہیں, کوئی 700-800 بلوچستان کے ہیں, پھر KP کے ہیں اور گلگت بلتستان کے ہیں. میرا پہلا مشورہ, میں آج بھی اس بات پہ قائم ہوں, میں نے سب سے یہی کہا, میں نے کہا جی آپ جتنا ہم ان کو وہاں زیادہ دن رکھیں گے اتنے چانسز ہم بڑھاتے جائیں گے اس وائرل کے پھیلنے کے. یعنی آپ کا اپنا مشورہ بھی یہی تھا, تو پھر تو یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوا, کیونکہ ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب تو یہی بتاتے تھے بار بار کہ ہم نے تافتان میں بڑے زبردست طریقے سے 3000 لوگوں کو رکھا ہوا. وہ کہہ رہے ہیں کہ آئیڈیل فیسلٹی نہیں ہے. جب ان سے سوال ہوا تھا کہ ایئرپورٹ پر کیوں نہیں ہے, تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اتنی زیادہ ایکسٹریم سچویشن نہیں نظر آ رہی تھی. اب اگر وہاں پر رکھا ہوا تھا تو یہ بہت زیادہ تاثر تھا, انفیکٹ بلوچستان حکومت کی طرف سے بھی یہ تاثر دیا جا رہا تھا, تو یہ تو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو گیا. پھر نہیں, دیکھیں بڑا ایک فرق ہے. آپ دیکھیں کہ پنجاب نے اور سندھ نے اور KP نے اب 1 ہفتے پہلے یہ فیسلٹیز ڈیولپ کی. اگر ہم ان کو 15 دن پہلے لے جاتے تو یہ پرومسز ان کو کہاں رکھتے؟ ان کے پاس تو کوئی فیسلٹی نہیں تھی, یا تو ہاسپٹلز میں لے جاتے یا یہ بھی اسی طرح کسی ہالز وغیرہ میں. ہم نے 14 ڈیز تک اگر ان کو یہاں رکھا تو وہ فیسلٹیز انہوں نے قائم آج کی ہیں. یعنی کہ آج 100 بیڈ کا اگر ایک لیبر کالونی سندھ کے اندر سکھر میں ڈیولپ ہوئی ہے,
तो उस वजह से हुई कि एक टाइम फ्रेम उनको मिल सका। तो सर इसमें जिम्मेदारी बलूचिस्तान हुकूमत की तो नहीं है, मगर वैसे तो हुकूमतों की है, वफाकी हुकूमत की भी है, क्योंकि चाइना में तो बहुत पहले आ गया था। 2 महीने से मुसलसल बातें हो रही है, वहाँ पाकिस्तान के स्टूडेंट हैं, डॉक्टर जफर मिर्जा साहब आके कहते थे कि हाँ जी हमने इंडिविजुअली जो कैपेसिटी है वो बिल्ड कर ली है। तो अगर उस वक्त इतने अरसे में नहीं कि अचानक ताफ्तान में सिर्फ इसलिए इनको एक दूसरे के रहमो करम पर छोड़ दिया गया था कि सूबे इसको बिल्ड कर लें, और कौन सी हुकूमत ने कहा था, क्योंकि अब सिंध हुकूमत तो क्रिटिसाइज कर रही है आप लोगों पर। नहीं जी, उसमें थोड़ा सा रेशो है। जैसे आपने देखा होगा सिंध में उन्होंने तकरीबन 150 या 170 लोगों को जो टेस्ट कराया है, तो उसमें से 50 लोगों को निकला है। सो डेफिनेटली एक रेशो का फर्क डेफिनेटली उधर है। और चूंकि ये तकरीबन ज़ायरीन ईरान से कोई तकरीबन 10 दिन के सफर में थे और इन द एपिक सेंटर से कुम से आए थे, तो ये एक बहुत बड़ा चांस था इन सब में वायरल की मौजूदगी बहुत ज्यादा लेवल पे थी। अगेन आई वुड से, देखिए मैं तो ना हुकूमत पाकिस्तान को कसूरवार ठहरा रहा हूँ, ना किसी और गवर्नमेंट को, ना किसी को। ये ऐसा एक ग्लोबल फिनोमेना है जिसने अपनी लपेट में बहुत सारे अच्छे अच्छे मुल्कों के सिस्टम्स को बिठा दिया है। पाकिस्तान के लिए इसको हैंडल करना, और जो पाकिस्तान के अंदर हेल्थ फैसिलिटेशन सर्विसेज हमारी हैं जो कि बिल्कुल निचले सतह तक हैं, आई थिंक सो हमारे लिए ये एक बहुत बड़ी हवाले से एक चीज थी कि हम इन ताफ्तान के अंदर ज़ायरीन को किस तरह हैंडल करते। बहुत शुक्रिया। जाम कमाल खान साहब हमारे साथ मौजूद थे।